عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سسرال میں عزت دی جائے، اس کی بات کو سنا جائے اور اسے ایک اہم مقام دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عزت ملتی کیسے ہے؟ یہ عزت صرف نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تمہارے الفاظ، تمہارے رویے اور تمہارے صبر سے ملتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی کہ اگر آپ نے وہ راز اپنا لیے نا تو یقین جانیں صرف سسرال میں ہی نہیں، دنیا کے ہر رشتے میں آپ سب کی قدر ہوگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ یا آج کی ویڈیو، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے اور غور سے سننے والا ہے۔ آج کی جو ہماری پہلی ٹپ ہے نا، نرم لہجہ اور خوبصورت الفاظ۔ جی بالکل، سسرال میں عزت پانے کا جو سب سے پہلا راز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنے الفاظ کا چناؤ خوبصورت طریقے سے کریں۔ یقین جانیں اس سے نا آپ کو اچھا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ الفاظ سخت، لہجہ بھی سخت ہو، الفاظ بھی سخت ہوتے ہیں نا تو اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، جڑتے نہیں۔ اگر اسی جگہ پر اگر آپ اپنا لہجہ بھی نرم رکھتی ہیں، الفاظ اچھے چناؤ سے کرتی ہیں تو آپ رشتے اور قریب کر سکتی ہیں، آپ دوسروں کے دل کے قریب ہو سکتی ہیں۔ اس سے نا آپ کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ لہجے سے زیادہ نا الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آپ نارمل الفاظ اگر سخت لہجے میں بھی بولیں گی نا تو وہ الفاظ نارمل نہیں رہ جاتے، وہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی تلخ الفاظ آپ کا لہجہ اچھا ہوگا، اگر آپ آرام سے پیار سے کوئی بات پیار سے سمجھا لیں گی نا تو وہ اگلے بندے پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور ان کو برا بھی نہیں لگتا، ان کا دل بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس طرح آپ بھی پرسکون رہتے ہیں۔ گھر میں نا ہر کسی گھر میں اونچ نیچ یا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی ٹائم پر تلخ مزاجی یا اپنے لہجے تلخ لہجے سے تلخ بات نہیں کرنی، کیونکہ اس سے دوریاں نا بڑھ جاتی ہیں۔ اپنا رویہ اور لہجہ جو ہے نا وہ خوبصورت رکھیں، اپنے الفاظ کا چناؤ جتنا ہو سکے نا اچھے انداز سے کریں۔ سسرال میں عزت نہ کمائی نہیں جاتی، یہ بنائی جاتی ہے، اور جو اس کی جو پہلی بنیاد کہہ رہے ہیں وہ نرم لہجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی تلخ بات کرتا بھی ہے نا تو اس کا فوراً تلخ انداز میں جواب نہ دیں، فی الحال خاموشی اختیار کر لیں، مسکرا کر، ہنس کر، اتنے اچھے انداز سے ان کو پیار سے بات کو سمجھائیں۔ اگر آپ اس طرح کے موقع پر نا اپنا لہجہ بھی نرم رکھ لیں اور اپنے الفاظ کا چناؤ بھی صحیح کر لینا، آپ نے جو محنت کر کے ایک سالوں میں عزت کمانی ہے نا وہ آپ اس لہجے سے نا چند سیکنڈ میں یا چند گھنٹوں میں عزت آپ کو مل سکتی ہے۔ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا خود ہی اپنے الفاظ پر، اپنے رویے پر نا شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ اس انداز میں بات کی، لیکن اس نے مجھے پھر بھی کتنے پیارے انداز سے بات کی، مجھے کتنے پیارے لہجے میں اچھے انداز کے ساتھ نا ساری بات سمجھا دی۔ یہ تھی ہماری آج کی پہلی ٹپ کہ آپ اپنا لہجہ نرم رکھیں اور الفاظ کا چناؤ بہترین کریں۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری ٹپ کی طرف۔ جب آپ سسرال میں آتی ہیں نا تو سب کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں، کوئی آپ کے لہجے کو پرکھتا ہے، کوئی آپ کی کوکنگ کے سٹائل کو دیکھتا ہے، کوئی آپ کے بات کرنے کے انداز کو دیکھتا ہے، اور کوئی آپ کی عادتوں کو دیکھتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا اس وقت وہ ہوتی ہے آپ کی اصل پہچان۔ جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نا خود کو بھول جاتی ہیں تو تب آپ دل سے نا اندر سے ٹوٹنے لگتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی اپنی ذات کہیں دور آپ رکھ کے بھول جاتی ہیں کہ آپ کے اپنے دل میں کیا ہے، آپ کی اپنی خواہشات کیا ہیں، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، وہ سب ختم کر کے صرف سارا دن اسی بات پہ کہ فلاں کو میری بات نہ بری لگ جائے، فلاں کی پسند کی بات ہو جائے۔ لیکن یہ نا ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ سب کو ایک ٹائم میں خوش نہیں رکھ سکتی، ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کو خوش کریں گی نا ہو سکتا ہے وہی بات دوسرے بندے کو بری لگ رہی ہو، اس لیے آپ وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے، جو آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے نا آپ وہ کریں۔ اس سے نا آپ کی اصل پہچان بھی قائم رہتی ہے۔ اگر آپ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں نا اس طرح سے نا آپ کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھتی ہے، آپ کی لہجے کی مضبوطی بھی آتی ہے اور آپ کی اس طرح سے عزت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیتی ہیں نا کہ آپ نے اپنی اصل پہچان کے ساتھ جینا ہے تو اس سے نا آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کوشش کریں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو جو بھول جاتے ہیں نا وہ نہ بھولیں، اپنی ایک الگ پہچان بنائیں، اپنی اصل پہچان کے ساتھ جئیں۔ سسرال میں جب حالات مشکل ہو جائیں، جب کسی کی بات بہت زیادہ دکھ دینے لگے یا کسی کی بات بہت زیادہ دل پر چبھنے لگے تو اس وقت صرف اور صرف جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے صبر اور حوصلہ۔
صبر کمزوری نہیں ہوتا، صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جو کہ آپ کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی طوفان ہوتے ہیں نا ان کو سب کو سمیٹ لیتی ہے۔ اگر آپ ہر بات کا جواب غصے سے دیں گی نا تو اس سے کیا نقصان ہوں گے، اس سے آپ کے رشتے دور ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ سے آپ کا دل کا سکون بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے نا آپ کی عزت بھی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ کھڑی رہیں گی، حوصلہ دکھائیں گی، تو سامنے والے لوگ یا دیکھنے والے لوگ بھی نا یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عورت کتنی مضبوط ہے، اس طرح کے حالات کے باوجود بھی کتنے صبر اور حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ صبر اور حوصلے کا دامن پکڑ لیتی ہیں نا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو سامنے والا اپنے ہی رویے پر نا خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسے کیا لیکن اس نے مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا، مجھ سے غصے سے بات نہیں کی، لیکن صرف صبر کیا اور حوصلہ کیا۔ آج کی ہماری جو اگلی ٹپ ہے وہ ہے دوسروں کی تعریف کرنا یا اپنے اچھے الفاظ کو نا اپنی زبان پر لانا۔ جی بالکل، جب آپ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں نا تو یہ بات دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ مطلب آپ ایسے کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ساس نے کھانا بنایا، گھر میں کسی نے بھی کھانا بنایا تو آپ ان سے دل سے خوش ہو کر کہیں کہ ہاں آج آپ نے کھانا بہت مزے کا بنایا، آپ نے فلاں کام بہت اچھا کیا ہے۔ اگر آپ کی نند نے چائے بنائی ہے، کوئی بھی کام کیا ہے تو ان سے کہیں کہ آپ نے فلاں کام یا چائے بہت مزے کی بنائی ہے۔ مطلب کہ تعریف کو اپنی زبان پر لائیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے جب بولتی ہیں نا تو دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کی عزت کر رہی ہیں، اور جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو یقیناً عزت ہی واپس آئے گی۔ ہماری آج کی جو اگلی ٹپ ہے وہ ہے شکر گزاری۔ یہ وہ جادو ہے، یہ وہ چیز ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا آپ اپنے سسرال میں ہوں، تو یہ جو ٹپ ہوتی ہے یہ جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے زبان پر شکر گزاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ شکر گزاری اور الحمدللہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا تو اس سے آپ کے گھر میں ایک عجیب سی برکت آتی ہے۔ اس طرح کھانے میں، گھر کے کاموں میں، ہر چیز میں برکت آتی ہے، آپ کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ مطلب ہر بات پہ نا شکایت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ ہر بات پہ شکایت کرتے ہیں، اگر کسی نے سالن بنایا، ہاں بھی آپ نے اس میں تو نمک زیادہ کر دیا، کسی نے چائے بنائی تو یہ ایسی بنا دی ہے، اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کا ذہنی سکون ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ شکایت کرنا بالکل کم کر دیں اور کوشش کریں ہر حالات میں ہر وقت صرف اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر آپ شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ خود بھی مطمئن رہتے ہیں، اور آپ کے رشتے بھی آپ کے ساتھ نا مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے لگ جائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے جو ہمیں ہرٹ کر سکے، ہمیں تکلیف دے سکے۔ اس لیے شکر گزاری کی عادت ضرور اپنائیں۔ ہماری آج کی اگلی ٹپ ہے وہ ہے مسکراہٹ اور مثبت رویہ۔ جی بالکل، مسکراہٹ وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے جو کہ پیسوں سے نہیں ملتا، آپ فری میں کسی کو دے سکتے ہیں، اور یہ ایسا تحفہ ہے جب آپ کسی کو بغیر وجہ سے بھی دیتی ہیں نا تو اگلے کا دل بالکل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ گھر کا ماحول نا سسرال میں سارے یہ چاہتے ہیں کہ خوشگوار رہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی چڑچڑا، کوئی بھی بندہ مطلب گھر میں فیملی میں کوئی بھی ایک فرد ہوتا ہے نا جو گھر میں چڑچڑا اور ماحول خراب کر دیتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، تو گھر کا ماحول بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ اپ بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ خود سے کوشش کریں ہم اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے نا، آپ بغیر کسی وجہ سے یا گھر میں کوئی بات ہو بھی تو اپنا رویہ بھی مثبت رکھیں، اور ہر کسی کو مطلب اچھی سی مسکراہٹ سے بات کریں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ اس سے آپ نا گھر میں ایک مثبت جو ہوتا ہے نا، مثبت سوچ کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ مسکراہٹ تو وہ تحفہ ہے جو بالکل فری میں ہے، اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن اس کو دینے سے، یہ گفٹ آپ اگر کسی کو دیتے ہیں نا تو اگلے بندے کو بہت قیمتی سکون ملتا ہے، اور آپ خود بھی سکون میں رہتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے کہ اگر آپ نا مطلب اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی ہیں نا، اس سے آپ دوسروں کے دل کے قریب بھی ہوتی ہیں، آپ کے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ خود بھی سکون میں رہتی ہیں، نہ کہ اس کی جگہ آپ ہر وقت منہ بنا کے رہو، مطلب غصے میں اور عجیب سی بہیو میں رہو، چڑچڑے رہو، غصے سے بات کرتے رہو، تو اس سے فائدہ نہیں صرف نقصان ہوگا، آپ سے رشتے دور ہو جائیں گے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بھی سکون میں نہیں رہتے، آپ کا ذہن فریش نہیں رہتا، اور آپ ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں اور کسی نہ کسی ذہنی دباؤ میں رہتے ہو۔ اس لیے کوشش کیا کریں گھر کے حالات جیسے بھی ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہر گھر میں ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو مثبت رکھیں۔ آج کی جو ہماری اگلی ٹپ ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ جی بالکل، سسرال میں عزت پانے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے جی، دوسروں کی مدد کرنا۔ بالکل جی، اگر آپ کے سامنے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی مشکل میں کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگیں، آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کا کام کر دیتی ہوں، یا ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔
اگر آپ اس طرح کا جملہ بولتی نا تو آپ یقین جانیں آپ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو دوسروں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتی ہیں نا تو لوگ آپ کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم ایسا نہیں کرتے نا تو صرف اپنے آرام کا ہی سوچتے ہیں اور دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس طرح سے نا آپ کو عزت نہیں ملتی، لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، آپ دوسروں کے دل سے نا دور ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ میں لاکھ خوبیاں صحیح، لیکن اگر آپ کسی کا احساس نہیں کریں گے، کسی کا خیال نہیں کریں گے، کسی کی مدد نہیں نہ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ عزت نہیں ملے گی جو کہ یہ سب کرنے سے ملتی ہے۔ مدد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کو اپنے دل کو بھی سکون ملتا ہے، آپ کو خود بھی ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے جو کہ آپ کی شخصیت کو اور بھی زیادہ نکھار دیتی ہے۔ جی ہاں، آج کی ہماری جو اگلی ٹپ ہے نا وہ ہے آرام سے، پیار سے، محبت سے بات کرنا۔ جی بالکل، جو نا کہ سسرال میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے نا وہ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اور آپ کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے سے بات کریں گی، سخت لہجے میں بات کریں گی تو سامنے والے کے دل میں نا آپ کے لیے فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر وہی بات آپ پیار سے، محبت سے اور اچھے انداز میں کریں گی نا تو وہ بات دوسرے بندے کو نا شہد کی طرح لگتا ہے، اتنی میٹھی لگتی ہے اور آپ اسے ان کے نا دل سے اب مطلب دور بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی عزت بھی اس طرح بنی رہتی ہے آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے بولنے کے انداز کی وجہ سے۔ اگر آپ کے الفاظ ادب اور عزت والے ہوں گے نا تو سامنے والا بھی آپ کو آپ کا ادب بھی کرے گا اور آپ کو عزت بھی دے گا۔ کیونکہ اگر کسی ٹائم پر حالات سخت بھی ہو جاتے ہیں، گھر کے حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں نا، پھر بھی خود پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنے بولنے پر غور کریں، اپنے رویے کو مثبت رکھیں، کیونکہ یہ وہی انداز ہے، یہی ایک انداز ہے جس سے آپ دوسروں کے دل میں نا جگہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے عزت بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ غصے سے بولیں گے، بدتمیزی سے بولیں گی، اپنا لہجہ بہت مطلب عجیب و غریب سا رکھیں گے تو اس سے آپ دوسروں کے دلوں سے نا دور ہوتے جائیں گے، سب لوگ آپ سے دور رہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو ایسی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ پیار محبت سے بات کریں گی تو چاہے وہ بات جیسی بھی ہو نا، اگر آپ کا لہجہ اچھا ہوگا نا تو وہ بات دوسروں کو اتنی کھٹکتی نہیں، اتنی تکلیف نہیں دیتی اور اس سے آپ کی عزت بھی بنی رہتی ہے۔ اگر آپ سسرال میں رہتے ہوئے نا سب کے ساتھ تو آپ شکر گزاری کرنا سیکھ لیں اور سب کی تعریف کرنا سیکھ لیں۔ اس سے نا آپ کو اس سے شکر گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں بھی سب عزت کریں گے اور دوسروں کا لہجہ، دوسروں کا دل بھی آپ کے لیے نا نرم پڑ جاتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی غصے میں ہوں، جتنا بھی وہ آپ کے برخلاف چل رہے ہوں، لیکن آپ کے لہجے اور آپ کی زبان کی وجہ سے نا آپ کافی حد تک آپ کے لیے بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، اگر آپ کے نا حالات سخت ہو گئے ہیں تو سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کریں جیسے آپ کسی دوست سے کر رہی ہیں، کسی سہیلی سے کر رہی ہوں نا، اس طرح بیٹھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ساری باتیں کریں اور ان سے نا مدد مانگیں۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل۔